کہ مریم نواز بہت بدل گئی ہیں. مجھے بڑا تجسس ہوا کہ اچانک ہی بھئی کیا چمتکار ہو گیا, کیونکہ ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ٹی وی پر ایک اشتہار دیکھا جس میں کچھ گھنٹے پہلے منعقد ہونے والی ایک تقریب کی کچھ جھلکیاں دکھائی جا رہی تھیں جس میں مریم نواز خطاب کر رہی تھی. اس اشتہار میں تو مریم نواز میں رونما ہونے والی کسی نمایاں تبدیلی کی کوئی جھلک مجھے تو نظر نہیں آئی, سوائے اس کے کہ پنجاب حکومت کا جو اشتہاری نظام ہے ہاں وہ بڑا تیز ترین ہو گیا ہے. صبح تقریب ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ شام کو اس کا جو اشتہار ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال کٹ سٹوری شارٹ, اس لیے پھر میں نے اس لنک پہ کلک کیا تو یہ تجزیہ کار عمار مسعود کا کالم تھا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے مریم نواز کو جاننا ہے تو ان کے دادا کے حوالے سے جانیں جو پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, جن کے کاروبار کا شمار نہیں تھا, ان کی زندگی میں غربت کی کوئی جھلک نہیں تھی, پیسے کی فراوانی تھی, دولت کی ریل پیل تھی, لیکن پھر انقلاب آ گیا. اچھا تو وہ کیسے آیا؟ تو کالم نگار کے مطابق وہ ایسے کہ گزشتہ چند دنوں سے مریم نواز وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. نہ اب وہ زرق برق لباس سے وطن کرتی ہیں, نہ عوام سے دور رہتی ہیں, نہ منتخب نمائندوں سے خائف رہتی ہیں, بلکہ سیلاب کے دنوں میں مریم نواز نے وہ کر دکھایا جس کی کسی کو توقع بھی نہیں تھی, جس کی وجہ سے کالم نگار کے مطابق اب لوگ اس مریم نواز کو جانتے ہیں جو مصیبت زدگان کی مدد کو ہر لمحہ تیار رہتی ہے, مشکل میں پھنسے لوگوں کو گلے لگاتی ہے. اب ان کی پہچان ہے کہ وہ سیلاب زدگان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں, ننگ دھڑنگ بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہیں. اب نہ ان کا لباس زرق برق اور نہ ہی اپنی عمارات کا کوئی احساس, سر پر معمولی سی چادر اور بنا کسی پروٹوکول کے عوام کی خدمت میں مصروف, لہٰذا مریم نواز اب بدل گئی ہیں اور اب انہیں صرف پنجاب کے عوام کی فکر ہے. اچھا جی خیر, اب یہ پڑھ کر میں نے یہ سوچا کہ اب اس بدلاؤ میں مزید کیا اضافہ کروں. پھر مجھے یاد آیا کہ یہ تو ترقی کا بالکل وہی ماڈل ہے جو 90 کی دہائی میں میاں محمد نواز شریف نے اپنایا تھا, جب 1992 کے سیلاب کے بعد میاں نواز شریف کی اشتہار بھی اسی طرح سے 24/7 چلتے تھے, جن میں ان کو میڈ ان پاکستان اور عوام کا مسیحا بنا کر پیش کیا جاتا تھا. اب وہ کتنے میڈ ان پاکستان نکلے اس بات کا اندازہ تو آپ خود بخوبی لگا سکتے ہیں کہ آج وہ میڈ ان پاکستان وہ لندن کے محلات میں محصور دکھائی دیتے ہیں. لیکن بات چونکہ سیلاب کے تناظر میں ہو رہی ہے تو اس حوالے سے پھر انٹرنیشنل نیوز ایجنسی رائٹرز نے ایک خبر شائع کی جس کے مطابق پاکستان میں شدید سیلاب نے دہائیوں میں پہلی بار دیہی علاقوں کے ساتھ ساتھ صنعتی مراکز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. زراعت اور صنعت دونوں کو لگنے والے اس دوہرے جھٹکے کی وجہ سے ہونے والا نقصان 2022 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اس نقصان کو انڈر پلے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگلے بجٹ میں اس کا ازالہ کر دیا جائے گا. حالانکہ رائٹرز کی اسی سٹوری میں کسان ایسوسی ایشن کا نمائندہ یہ بتا رہا ہے کہ صرف فصلوں کو ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 1 خرب روپے ہے. جی ہاں 1 خرب یعنی کہ 1000 ارب روپے. پھر نیوز ایجنسی کو سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا نے یہ بتایا کہ یہ سیلاب ماضی کے سیلابوں سے زیادہ برا ثابت ہوگا چونکہ اس سے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں $7 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف احسن اقبال جیسے ہونہار وزیر اسے ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. اور یہی سوال جب رائٹرز کے نمائندے نے ان سے پوچھا کہ جناب بجٹ میں کیسے آپ نقصان پورا کریں گے, تو وہ یہ کہنے لگے کہ IMF سے کہیں گے کہ ہمارے نقصانات کم کرنے میں مدد کرے. ویسے کیا آسان نسخہ ڈھونڈا ہے, اگر یہ کام بھی IMF نہیں کرنا ہے تو جناب آپ کس مرض کی دوا ہے؟ کیا آپ کا کام صرف یہ جھوٹے عوام کو خواب دکھانا اور دعوے کرنا رہ گیا ہے؟ اگر رو دھو کے عالمی سیاست کا فائدہ اٹھا کر آپ نے IMF سے مزید قرض لے بھی لیا نا تو بھگتنا تو پھر اسی عوام نے ہے. آپ کا کیا ہے؟ اگر آج آپ حکومت میں ہیں تو کل آپ وہ کپڑے جھاڑ کر جمہوریت کا راگ الاپتے ہوئے پھر میدان میں ہوں گے. اچھا پھر اسی دوران امریکہ میں شہباز شریف کی IMF کی جو MD ہے ان سے ملاقات ہوئی اور یہ خبر آئی جس کے مطابق وزیر اعظم نے سیلاب کے نقصانات کو قرض اتارنے کے جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. تو یہ ہے حکومت کا سیلاب کے نقصانات سے نمٹنے کا فارمولا. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر سب کچھ عالمی اداروں نہیں کرنا ہے تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے؟